ہے کہ دنیا کا ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے کہ یہ سب کچھ ہے کیوں؟ جو نفس پرست لوگ ہیں، شہوت پرست لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم مزے اڑانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو جب اس سوال کا جواب نہیں ملتا نا یہ سب کچھ کیوں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں مزے اڑانے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیوں ہیں، تو ساری زندگی ان کی کنفیوژن میں گزرتی ہے، ان کے پاس کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا، کوئی منزل ہی نہیں ہوتی۔ قرآن نے انسانوں پر بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ان کو ان کی پیدائش کا مقصد بتا دیا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے آسمانوں اور زمینوں کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں یعنی انسانوں اور جنات کو آزمائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے عمل کے لحاظ سے۔ یہ خود ایک بلاغت ہے، یعنی اچھائی میں بھی پھر مقابلہ ہوگا۔ اگر اللہ یوں کہہ دیتے کہ تم میں کون عمل کے لحاظ سے اچھا ہے تو یہ ہمیں مقصد کائنات تو سمجھ میں آ جاتا، لیکن لوگ تھوڑا سا اچھا بن جاتے اور اچھوں کی فہرست میں داخل ہو جاتے، زیادہ اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ کہتے بھئی اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کون ہے برا کون ہے، تو ہم اچھے بن گئے نا، ہم نے برائیوں کو چھوڑ دیا، ہم بس اچھے بن گئے، تو بس ہماری پیدائش کا مقصد حاصل ہو گیا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے، زیادہ اچھا کون ہے۔ کیا مطلب؟ اچھے بن گئے تو اور اچھے بنو، اور اچھے بن گئے تو اور اچھے بنو۔ اللہ صرف یہ نہیں دیکھے گا تم میں اچھا کون ہے، اللہ یہ دیکھے گا کہ اچھے سے اچھا کون ہے، تو جو زیادہ اچھا ہوگا اس کو الگ مقام ملے گا، جو اس سے کم ہوگا اس کا الگ مقام ہوگا۔ تو صرف اچھا بننا یہ بھی مقصد نہیں ہے، اچھے سے پھر مزید اچھا بننا، پھر مزید اچھا بننا، اس کی جستجو میں تم لگ جاؤ اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ہمارا ہدف بتایا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی اسی مقصد کو سامنے رکھ کے گزارنی چاہیے کہ ہم اچھے بن کے دنیا سے جائیں۔ اچھے بننے کے لیے اچھے اعمال ضروری ہیں، اچھے سے اچھا عمل کریں اور ہر برے سے برے عمل کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کیا بلاغت ہے قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ انسانوں کو آزمائے کہ ان میں اچھے سے اچھا کون ہے۔ تو فوراً ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ ہم اچھے بن گئے تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ بھائی بس مرنا تو سب نے، اچھے سے اچھا بن جاؤ تو بھی موت ہے، برے سے برا بن جاؤ تو بھی موت ہے۔ تو فوراً دماغ جاتا ہے آخرت کی طرف کہ ظاہر ہے جب اللہ نے آزمایا ہے، لیبلوکم، لیبلوا کا مطلب کہ اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو آزمائش کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو اس میں کامیاب ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو ناکام ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ فوراً آخرت کی طرف ذہن جاتا ہے۔ مشرکین آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، تو قرآن نے فوراً کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا آزمائش کے لیے کیا ہے، تو وہ آزمائش کا تو مطلب ہی ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس کائنات کو بنانے کا گویا مقصد ہی یہی ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود اور اس کا تصور تمہارے دماغوں میں بیٹھ جائے اور موت کے بعد کی زندگی پر تم یقین لے آؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا مقصد تھا، اسی مقصد کا یہ مشرکین مذاق کیسے اڑاتے ہیں، تو اس کا آگے قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اے نبی اگر آپ کہیں إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، تاکہ کائنات بنانے کا جو مقصد تھا، انسان کی پیدائش کا جو مقصد تھا کہ انسان کو آزمایا جائے، اور ظاہر آزمایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کو بعد میں بدلہ دیا جائے، تو اور وہ قیامت قائم کیے بغیر ممکن نہیں ہے، چونکہ دنیا میں انسان کو بدلہ نہیں ملتا پراپر، بہت سے اچھے لوگ پس جاتے ہیں، بہت سے برے لوگ ترقی کر جاتے ہیں۔ تو اے نبی کائنات کا مقصد ہی قیامت قائم کرنا ہے، لیکن یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جب آپ ان سے کہتے ہیں وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، لیکن جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ قرآن ایک کھلا ہوا جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے قرآن کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور جادو اس لیے کہہ رہے تھے کہ باتیں عجیب کر رہا ہے لیکن اثر دل پہ بہت ہوتا ہے۔ تو جادوگر کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ غلط ہوتی ہیں نا جادوگر کی، لیکن اثر ہو رہا ہوتا ہے اس کا، آدمی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی کہتے تھے قرآن کی باتیں 100% غلط ہیں لیکن اثر ہو رہا ہے، تو یہ جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے دعووں کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جادو کہہ کے
اثر تو ان پہ بھی ہوتا تھا کہ یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، اور دل تبدیل ہونا شروع ہو جاتا تھا ان کا، لیکن فوراً جادو کہہ کے جو ہے نا اس اثر کو ختم کر دیتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہے کہ ہمارا دعویٰ کتنا واضح ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا اس کائنات کو بنانے کا، اس پورے نظام کو اللہ نے ایوی بلا وجہ جو ہے نا چلا دیا، بے مقصد بس ایسے ہی پیدا کر دیا، اور انسانوں کو مار مار کے ختم کر رہا ہے، کوئی اچھا کر کے جائے برا کر کے جائے، سب کا انجام سیم کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسی خلاف عقل بات ہے، اور قرآن کیسی عقل کی بات کر رہا ہے کہ تمہیں ہم نے آزمائش کے لیے بنایا، اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو سزا ملے گی، لیکن اے نبی جب آپ یہ باتیں ان کے سامنے کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن جادو ہے۔ تو اتنے واضح دعوے کو جادو کہہ کے یہ لوگ مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گواہ جو ہے عدالت میں اپنے مدعی کے بارے میں دلائل کے انبار لگا دے، اور جو مد مقابل میں مدعا علیہ ہے وہ اس گواہ کا مذاق اڑا دے یہ کہہ کے کہ جج صاحب، وکیل صاحب، آپ جو ہیں اس کی باتوں سے متاثر ہو، یہ جادو کر رہا ہے، یہ جو ہے نا آپ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں جادو کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بھائی جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہے، اس کے دلائل کی قوت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایسے موقع پہ سامنے والے کی ویلیو بالکل ختم کرنے کے لیے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اتنی واضح بات ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، جنت جہنم ہے، تاکہ اچھوں کو اچھا بدلہ ملے، بروں کو سزا ملے، لیکن اے نبی جب آپ ان کے سامنے یوں آپ کہتے ہو کہ موت کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے، تو کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی قرآن، یہ جس کی آپ آیتیں ہم پہ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا